تماشا ہی بن گیا. لیکن ہیونگ آپ نے کہا جی ان کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے. وہ آج علیمہ خان نے بھی صاحبہ نے بھی کیا ٹویٹ, انہوں نے کہا آپ ہمارے پہ کوئی ڈیلے ڈال رہے ہیں, ہمارا مطالبہ کیا تھا فیملی کے ممبرس چلے جائیں, ہمارے پرسنل ڈاکٹر چلے جائیں, آپ کہتے ہیں ہم علاج کرا رہے ہیں, ہسپتال بھی لے جائیں گے, سب کچھ ہوگا. وائی دس پالیٹکس؟ کیا یہ میسج آپ دینا چاہ رہے ہیں کہ عام لوگ یہ سمجھیں گے یہ پارٹی بالکل امپوٹنٹ ہو گئی ہے, زچ ہو گئی ہے, یار یہ تو اپنے لیڈر کی آنکھ نہیں دکھوا سکتے, یہ انقلاب کہاں سے لائیں گے؟ از دس دا ریزن؟ اور مجھے ریزن سمجھ نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں انقلاب والی باتیں جو ہے نا, وہ تو یہ پہلے بھی اپوزیشن میں تھے, پھر حکومت میں آئے, انقلاب کہاں سے آیا وہ تو بات ہی مک گئی ہے کہ انقلاب سے انقلاب کوئی نہیں آنے والا. اب بات آتی ہے نا اس پہ علاج, اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں. یہ دیکھیں کہ کیا حکومت نے اپنی رسپانسبلٹی دکھائی کہ نہیں دکھائی. جس بندے کو علاج کرانا تھا اس کے علاج میں کوئی کمی تو نہیں ہے, اس میں کمی کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر کو دکھایا, یار آپ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ, چلے میں کہتا ہوں آپ بالکل سچ بول رہے ہیں, تو سچ آنے دیں, لے جائیں ان کے ڈاکٹر. دنیا کیوں گر رہی ہے؟ اب اسے دوسری طرف آ رہا ہوں نا. ایک سائیڈ اس کا یہ ہے کہ علاج کیا, فرسٹ کلاس کیا, بیسٹ میڈیکل پروٹوکول جو تھا وہ اڈاپٹ کیا گیا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اب دوسری سائیڈ پہ آ جائیں کہ کون گیا, کون نہیں گیا, کون نہیں مل سکا. علیمہ باجی نے, ان کی پارٹی نے ڈاکٹروں کے نام دیے, ندیم قریشی ان کی فرمائش پہ شامل ہوا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایک وقت پر انہوں نے قاسم زمان کا نام دیا, اور قاسم زمان کو ہم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آ جائیں. انہوں نے دیا تھا جی, انہوں نے دیا تھا. میں نے خبر دی تھی کہ قاسم زمان کے نام پہ گورنمنٹ نے اوکے کیا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ نام آپ نے خود ہی ڈالا ہے. نہیں, ہم نے نہیں ڈالا تھا. ہمارا قاسم زمان کے ساتھ, قاسم زمان کا نام آپ لوگوں نے دیا تھا. انہوں نے ڈالا تھا, ہم نے دو نام دیے تھے, ڈاکٹر عظمیٰ کا اور ڈاکٹر نوشیروان کا. اچھا, انہوں نے قاسم زمان پہ گورنمنٹ نے خود ایگری کیا. جو ہم علیمہ آپا نے نام دیے ہیں وہ ڈاکٹر عظمیٰ کا تھا اور ڈاکٹر نوشیروان کا تھا, جس پہ یہ ایگری نہیں کر رہے. نہیں سر, ایسا نہیں تھا. قاسم زمان کا نام ان کی طرف سے, چلے میں کہتا ہوں ہمشیروں کو بھی چھوڑ دیں, اپنی طرف آپ سے بہنوں کو بھی چھوڑ دیں, آپ ذاتی ڈاکٹر کو جانے دیں. آپ فیصل سلطان تھے, نہیں ڈاکٹر فیصل سلطان تھے, دوسرے عاصم تھے, ڈاکٹر عاصم. فیصل سلطان اتنے سالوں سے علاج کرتے رہے ہیں عمران خان کا, ان کے پرسنل لائف, اور وہ کبھی میں نے اس بندے کو سیاست میں انوالو نہیں دیکھا, کچھ نہیں دیکھا. چلے بہنوں کو چھوڑ دیں, ڈاکٹرز پہ کیا پرابلم ہے؟ علامہ راجہ ناصر عواز صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب, ان کو بلایا گیا تھا, آپ کو اس بات کا علم ہے. ٹھیک ہے, نہیں آئے. علیمہ باجی نے منع کر دیا. قاسم زمان کا نام انہوں نے دیا, پھر کہا کہ قاسم زمان نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ ریزن ذرا چیک کریں کہ قاسم زمان جائے گا تو وہ عمران کو ایک ایک بات سچی بتائے گا کہ نہ کوئی انقلاب ہے باہر, نہ مشرق مغرب پہ کوئی لاکھوں لوگوں کا جلوس کڑا ہے اڈیالہ جیل کے باہر. آپ کو جو حقائق ہیں وہ توڑ مروڑ کر بتائے جاتے تھے ماضی میں, اب ایسا کچھ نہیں ہے. ان باتوں سے منع کرنے کے لیے ان قاسم زمان کا نام کاٹ دیا گیا. گنڈا پور. چلے جی, آخری سوال آپ سے, رہائی فورس بن گئی ہے اور بنے گی, یعنی کہ ارادہ کر لیا تو بن بھی جائے گی, تو وہ تو پھر سڑکوں پہ بھی آئیں گے. تو بہتر نہیں, اب بجائے ان کے ہزاروں بندے سڑکوں پہ, سن لیں, ان کے ہزاروں بندے سڑکوں پہ لانے سے بہتر نہیں 2 ڈاکٹر آپ بھیج دیں, جا کے وہ مل آئے, ختم ہو جائے. اچھا, یہ تو ہم کرتے ہیں, کرنے لگے. عمران خان کیا یہ جو بھی ٹریٹمنٹ ہے نا یہ ہو جائے, نہیں فیملی کے زیر نگرانی ہوگا. نہیں, ٹریٹمنٹ ان کے پرائیوٹ ڈاکٹرز آئیں گے, خان صاحب فیملی کے زیر نگرانی پروسیجر ہے نا یہ ہو لینے دے, پھر اس کے بعد ان کی ملاقات بھی ہو جائے گی. کون سا پروسیجر؟ اسپتال جانا ہے. مالک صاحب فالو اپ, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چیک اپ کے لیے دوبارہ اسپتال جا رہے ہیں, فالو اپ ہے ان کا. اچھا, وہ ہوگا اس فالو اپ میں, اس فالو اپ میں ان کے وہ 2 ڈاکٹرز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ شاید اس میں شامل ہو جائے, ادروائز اس کے بعد انہوں نے شامل ہو جانا ہے, ان کی ملاقات ہو جائے گی ان کی تسلی کے لیے. لیکن مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس پروسیجر میں بھی آ جائیں, اگر نہ ہو تو اس کے ڈیفینیٹلی اس کے بعد آئیں گے, اس کے بعد آ جائے. اوکے, یہ فیصلہ ہو گیا. اب سن لیجئے جی, بتاتا ہوں. ایک تو یہ رہائی فورس جو ہے نا, میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے تسی دہائی فورس بنے ہوئے ہو. دہائی فورس جو ہے نا یہ رہائی فورس نہیں بنا سکتی. سڑک وڑک گرم کرنا یہ اب آپ کے بس کی بات ہے ہی نہیں. عدالت آپ کو وہ چاہیے جو بابا رحمتے والی عدالت تھی. یہ فائزی صاحب والی آپ کی عدالت کیسے؟ وہ نہیں رہی. ویسے دونوں کے پاس اپنی عدالتیں تھیں. فائزی صاحب والی عدالت ٹھیک بھی تھی. مجھے ذرا تھوڑا سا بولنے دیں. اگر ان کے پاس تھی تو آپ کے پاس بھی تھی. دیکھیے,
ہمارے میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے. آپ نے ہمارے پنجاب کے ہوائی جہاز کا ذکر کیا. ہمارا تو وہ جہاز ہے جو آپ کو کہیں نظر آ جائے گا. ان کے تو ہوائی درخت ہیں وہ کہیں نظر نہیں آتے. ان کے ہوائی ڈیم ہیں وہ کہیں دکھتے نہیں ہیں. ان کا ہوائی انقلاب ہے وہ کبھی آتا نہیں ہے. اور پتہ نہیں سارا نظام ان کی ساری اسکیم ان کی ہوا. لیکن میرے دل کو زیادہ خوشی غائب دفعہ گیا ہے حاضر جہاز سے زیادہ. 11 ارب جسٹیفائی نہیں ہوتا. سر میں ایک بات بتاتا ہوں, جسٹیفائی کرنے یا نہ کرے وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ پبلک پراپرٹی ہے, پنجاب گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. جاتی عمرہ میں نہیں کھڑا ہوا. پبلک استعمال پبلک پراپرٹی نہ کہیں, پبلک پراپرٹی کیسی ہے؟ وی وی آئی پی موومنٹ کے لیے ہے. نہیں پبلک کے نام میں ڈالے, ہمارے پیسے سے خریدی ہے, پبلک کا پیسہ ہے, پراپرٹی یہ بتائیے جو رولر ہوتا ہے یہ کون آدھی پبلک میں سے نہیں ہوتے, یہ پبلک کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوتے, انہی کی ہوتی ہے نا. ایک میں سے جواب مجھے دینا پڑے گا. ذرا مجھے پرائم منسٹر لینا, اگر پرائم منسٹر یہ جہاز لینا, آرمی چیف یہ جہاز لینا, مجھے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل ٹریول کرنا. میں ابھی جسٹیفائی, ہر چیز جسٹیفائی ہونی چاہیے. 11 ارب کا جہاز جسٹیفائی نہیں ہوتا ہے. اچھا کبھی بھی آپ اس کو بیچنا چاہیں, اس میں اضافہ کرنا چاہیں, ہاں ایک بات ہے جو عظما بخاری نے کہا وہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اتنے گٹس ہم میں ہیں. اب اس میں بات میں ذرا سن لیں پیارے, وہ ایئر لائن جو بھی ہے نہیں اس کی کہانیاں, اس کی تعریفیں سن لیں. لاسٹ 30 سیکنڈ ختم ہو گیا میرا. نہیں مجھے 1 منٹ دیں گے. 2 قدم واپس لے لیں, اپنی پوزیشن چینج کریں. جس راستے پر آپ جا رہے ہیں آپ یقین کریں کہ اس پہ آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا.